معزز سامعین و ناظرین، صف بندی کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث شریفہ کے اندر صف کے سیدھی رکھنے کے تعلق سے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صفیں درست رکھیں، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے دلوں میں کجی اور ٹیڑھا پن ڈال دے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ صفوں کی درستگی حسن صلاۃ میں سے ہے، بعض روایات میں ہے کہ صفوں کی درستگی نماز کے مکملات اور متممات میں سے ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے گزرتے تھے اور نمازیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے صفوں کو درست فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ یہ لوگ صفوں کی درستگی کے لیے افراد مقرر کیے ہوئے تھے۔ جب یہ افراد ان کو بتلاتے کہ صفیں درست ہو گئی ہیں تب یہ نماز کا آغاز کرتے تھے۔ ان احادیث شریفہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل کے پیش نظر علماء اور فقہاء نے لکھا ہے کہ صفوں کو درست کرنا یہ سنن مؤکدہ میں شامل ہے، اس لیے صفوں کی درستگی انتہائی ضروری ہے۔ آج کل اس کا اہتمام کم ہو رہا ہے، اس لیے صفوں کی درستگی کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ مصلیان کو، مقتدیوں کو بھی دھیان دینا چاہیے، اور امام کو بھی صفیں درست کرانی چاہیے، اور استووا استووا استووا، سد الخلل، تراسو وغیرہ کے الفاظ جو احادیث میں آتے ہیں تو انہیں بھی کہہ دینا چاہیے، پھر سمجھا دینا چاہیے اردو میں، تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ خیر، اب صف بندی کا کیا طریقہ ہے، کون کہاں کیسے کھڑا ہوگا، تو اس سلسلے میں جاننا چاہیے کہ مصلیان جیسے جیسے آئیں ویسے ویسے وہ آگے اگلی صف میں بیٹھنا شروع کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ مصلیان آ رہے ہیں اور پیچھے بیٹھتے چلے جا رہے ہیں، پھر آگے جگہیں خالی ہیں، آگے جانے میں دشواری ہوتی ہے، اور یہ طریقہ ٹھیک بھی نہیں، مناسب بھی نہیں لگتا، بلکہ جو مصلی جیسے آیا ہے اسی حساب سے وہ آگے کوشش کرے کہ جہاں جگہ ملے وہ بیٹھے۔ اب امام صاحب کے بالکل پیچھے پہلا مصلی کھڑا ہو، پھر دوسرا مصلی اس پہلے شخص کی دائیں جانب کھڑا ہو، تیسرا مصلی اس پہلے شخص کی بائیں جانب کھڑا ہو، پھر اسی ترتیب پر دائیں جانب، پھر بائیں جانب، پھر دائیں جانب، پھر بائیں جانب، اس ترتیب پر کھڑے ہوں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف زیادہ افراد کھڑے ہو جائیں اور ایک طرف کم رہیں، جن کی وجہ سے صف برابر نہ رہے، صف کا بیلنس ٹھیک نہ رہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے اور اکثر ہوتا ہے کہ امام کی دائیں جانب بہت زیادہ لوگ ہو گئے اور بائیں جانب کم لوگ ہیں، یا بائیں جانب زیادہ لوگ ہو گئے، دائیں طرف کم ہیں۔ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ جب پہلی صف مکمل ہو جائے تو دوسری صف بھی ٹھیک اسی طریقے سے لگانی شروع کی جائے گی، تیسری صف بھی، چوتھی صف بھی۔ اب بچے کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو بچے مردوں کی صف کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ کئی ایک بچے ہوں تو ان کی صف بالکل علیحدہ ہوگی، مردوں کی صف کے پیچھے، اور اگر بچہ ایک ہو تو یہ مردوں ہی کی صف میں کھڑا ہوگا، کسی کنارے جانب میں اس کو کھڑا کر دیجیے، دائیں طرف یا بائیں طرف۔ اس سے مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ حکم ہی یہی ہے کہ اگر نابالغ بچہ ایک ہے تو مردوں ہی کی صف میں کھڑا ہوگا، اور اگر نابالغ بچے کئی ایک ہیں تو پھر ایسی صورت میں ان کی صف پیچھے ہونی چاہیے۔
لیکن علماء نے یہ بھی صراحت کی ہے کہ آج کل حالات ایسے ہیں کہ بچے اکٹھا ہو کر کے شور شرابہ کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ان کی نماز بھی خراب ہوتی ہے اور دیگر مصلیان کی نماز بھی خراب ہوتی ہے۔ تو اس لیے آج کے زمانے میں شور شرابہ سے بچانے کے لیے، لوگوں کی نمازوں میں خلل واقع ہونے سے بچانے کے لیے ان کو بھی بڑوں ہی کی صف میں کھڑا کرنا چاہیے، دو دو ایک ایک کر کے، پہلی دوسری تیسری صف میں کنارے ان کو کھڑا کر دیں تاکہ یہ شور شرابہ نہ کر سکیں۔ اسی طریقے سے کوئی بڑا مجمع ہے، عیدین کی نماز ہے، اور بچے کو اگر پیچھے کھڑا کریں گے تو اس کے گم ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس بنیاد پر بھی اس کو بڑوں کی صف میں کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ تو خیر اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر ایک نابالغ بچہ ہو تو وہ تو مردوں ہی کی صف میں کھڑا ہوگا، لیکن ایک سے زیادہ نابالغ بچے ہیں اور شور شرابے کا خطرہ نہیں ہے تو پھر ان کو مردوں کی صف کے پیچھے کھڑا ہونا ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں تو فقہاء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے اور متاخرین نے فتویٰ دیا ہے، حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی جیسے اکابر علماء نے یہ صراحت کی ہے کہ آج کے زمانے میں بچوں کو بڑوں ہی کی صف میں کھڑا کرنا چاہیے تاکہ شور شرابہ نہ کریں اور دوسروں کی نمازوں میں خلل واقع نہ ہو۔ باقی یہ رہا کہ بچوں کو بڑوں کی صف سے کھینچ کر پیچھے کر دینا، تو یہ عمل انتہائی نادانی کے اوپر معمول ہے اور کبھی عمل ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے بچہ کھڑا ہے بڑوں کی صف میں تو اب اس کو وہاں چھوڑ دیا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی آ رہا ہے اور وہ بچے کو کھینچ کر پیچھے کر دے رہا ہے، خود وہاں کھڑا ہو جا رہا ہے، پھر دوسرا آ رہا ہے اس بچے کو اور پیچھے کھینچ رہا ہے، تیسرا اور پیچھے، اس طریقے سے وہ وضو خانے پہ چلا جائے گا، تو اس سے تو نفرت پیدا ہوگی، بچے بدکیں گے، ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہوگی، اور یہ کہیں سے ثابت بھی نہیں ہے۔ اگر بچوں سے دقت ہے آپ کو کہ یہ کیسے آگے کھڑے ہو گئے، تو شروع ہی میں بڑوں کو آ جانا چاہیے تاکہ بچے ابتدا میں پیچھے ہی رہیں۔ جب بڑے نہیں آتے ہیں تو اب بچوں کی صف کہاں بنے گی؟ جہاں بڑوں کی صف ختم ہوتی اس کے پیچھے بن جائے گی۔ اب کچھ مصلیان بعد میں آتے ہیں تو پہلی صف پر ہو گئی یا دوسری صف پر ہو گئی، اس کے بعد تیسری صف میں مثلاً بچے ہیں، اب ان میں کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے بلکہ ان بچوں کو اب کھینچ کے چوتھی صف میں کر دیتے ہیں اور خود وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل کبھی ہے، درست نہیں ہے، علماء نے صراحت کی ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے اپنے عمل کی اصلاح کرنی چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بچہ کھڑا رہے گا اور میں اس کی صف میں کھڑا ہو جاؤں گا تو نماز مکروہ ہوگی۔ نماز مکروہ نہیں ہوگی، البتہ یہ اس پر تو کراہت ہے، یہ عمل تو مکروہ ہے کہ آپ کھینچ کر کے اس کو پیچھے کر رہے ہیں۔ تو خیر یہ مختصر سی تفصیل تھی، اور ایک بات اور بتاؤں کہ بہت چھوٹے ناسمجھ بچے جو پیشاب پاخانے کے مسائل، طہارت کے مسائل نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے کہ مسجد میں شور شرابہ نہیں کرنا ہے، تو غیر ممیز بچے جو تمیز ہی نہیں رکھتے ان سب چیزوں کی، تو ان کو تو مسجد میں لانا ہی نہیں چاہیے۔ باقی اگر بچہ ممیز ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل کو جانتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ اگر ہم شور کریں گے تو لوگوں کی نماز خراب ہوگی، تو پھر ایسی صورت میں اس کو مسجد میں لا سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے اس کی تربیت ہو۔ لیکن آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے، 2 4 سال کے بچوں کو بھی لوگ جمعہ میں یا اور نمازوں میں لے کر کے آتے ہیں، اور یہ تو اچھا کرتے ہیں کہ اپنے پاس ہی کھڑا کرتے ہیں۔ تو اتنے چھوٹے بچوں کو اگر اپنے پاس نہ کھڑا کریں تو وہ نہ جانے کتنا ہنگامہ کریں، پھر بھی اتنے چھوٹے بچوں کو تو نہیں لانا چاہیے۔ اس بعض ضعیف روایات کے اندر ہے کہ مجنون لوگوں اور بچوں سے اپنی مسجدوں کو پاک رکھو، دور رکھو، لہذا ان مسائل کو سامنے رکھ کر کے جو ہے ہم لوگوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔